سورۃ القدر کے الفاظ معانی کی وضاحت۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ انا جو ہے، انا پیچھے ہم نے پڑھ لیا نا، مشبہ بالفعل، ٹھیک ہے، پارٹیکل ہے یہ، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ یقیناً، ویرلی، اور اس کے ساتھ انا کی ضمیر یعنی پرسنل پروناؤن فرسٹ پرسن جو ہے وہ اس میں چھپا ہوا ہے، یا آپ یوں کہہ لیں کہ یہ دو حروف کا مجموعہ ہے، گروپ ہے اس میں، یعنی انا آپ لکھیے، ساتھ لکھیے پلس انا، ٹھیک ہے۔ انا ہم نے انزلنا، انزلنا کا روٹ ورڈ دیکھیے، نون زا لام، نازلہ، نازلہ یہ پیچھے بھی میں نے بتایا کئی بار، اترنا، نیچے آنا، کسی چیز کا بلندی سے نیچے کی طرف آنا، ٹھیک ہے۔ انزلنا ہو، اب یہاں پہ انزلنا دیکھیں آخر میں، ذرا اس کو بھی کھول لیں گے تو آپ کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی۔ انزلنا ہو کو ہٹا دیجئے، یہ بھی پروناؤن ہے، اس کو ہٹائیے ذرا۔ انزلنا، نون الف نا، اور میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا کہ جب بھی نون الف نا آخر میں آ رہا ہے یا پھر شروع میں نون آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وی، ٹھیک ہے، یہ بھی فرسٹ پرسن میں آ رہا ہے، وی متکلم کا صیغہ ہے، ہم نے۔ اب یہاں پہ کیا ہے؟ انزلنا، ہم نے نازل کیا، پاس کا ٹینس ہے، فعل ماضی ہے۔ انزلنا ہو، پلس کر کے ہو کر دیجئے، ٹھیک ہے۔ ہو اس کو، کس کو؟ قرآن کریم کو، قرآن کریم کی طرف وہ ضمیر جا رہی ہے، پروناؤن اس طرف جا رہا ہے۔ انا انزلناہ، فی میں حرف جارہ ہے، پریپوزیشن ہے۔ لیلۃ القدر، لیلہ رات کو کہتے ہیں، قدر اس کا روٹ ورڈ ہے قاف دال را، قدرہ، اور اس کے لغوی معنوں میں بات آتی ہے معاملہ کی تدبیر کرنا، کسی چیز کو تیار کرنا، ایک چیز کو دوسری چیز کے مطابق تیار کرنا یا اس کا اندازہ کرنا۔ اور اسی طرح قدرہ کا مطلب اللہ کی تعظیم کرنے میں بھی آتا ہے، جیسے سورۃ الحج میں ہمیں یہ ورڈز ملتے ہیں، ما قدر اللہ حق قدری، یعنی کہ انسانوں نے اللہ کی قدر نہ کی۔ یہ قدر کا ورڈ کئی جگہ پہ آئے گا قرآن کریم میں، تو اس کو یہیں سے اچھے طریقے سے آپ سمجھیے کہ قدرہ کا مطلب کیا ہے۔ اسی طرح جب یہ بات ہوتی ہے قدر اللہ علیہ الامر، یعنی کسی چیز پر اللہ کا فیصلہ ہونا، حکم عائد ہونا، رزق کی تقسیم ہونا اور رزق تنگ کرنا۔ سورہ روم کی آیت نمبر 37 میں ہمیں بات ملتی ہے، اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اور یہ جو آیت ہے پورے قرآن کریم میں آپ کو کئی جگہ پہ ملے گی، تھوڑے سے الفاظ کے ہیر پھیر کے ساتھ، ٹھیک ہے، کہیں پہ آ جاتا ہے بیچ میں لمن یشاء من عبادہ ویقدر له، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بھی بات کیا ہو رہی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ جس کے لیے چاہے رزق فراخ کر دیتے ہیں، یعنی اس کے لیے بے بہا رزق کر دیتے ہیں، زیادہ کر دیتے ہیں، وسعت کر دیتے ہیں اس میں، اور جس کے لیے چاہے، اب قدر یہاں پہ کس معنوں میں آئے گا؟ یقدر، یعنی اس کو نپا تلا کر دینا، اس کو تنگ کر دینا رزق کو، ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن یہاں پر یہ کس معنوں میں آ رہا ہے؟ تعظیم کے معنوں میں، ٹھیک ہے نا، قدرہ اللہ کی تعظیم کرنا، جیسے سورۃ الحج کی میں نے بات بتائی کہ وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسانوں نے اللہ کی جیسے قدر کرنی تھی، تعظیم کرنی تھی، ویسے نہیں کی۔ اب یہاں پہ بھی اسی معنوں میں ہے، یعنی قدر کے ایک سے زیادہ معنی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح پھر جہاں قرآن کریم میں یہ بھی بات میں ہمیں ملتی ہے کہ جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو اللہ نے تخلیق کیا، تو وہاں پہ بھی قدر کا ورڈ آیا ہے، تو وہ کس معنوں میں اب آ رہا ہے؟ یعنی کسی چیز کو تیار کرنا یا ایک چیز کو دوسری چیز کے مطابق اس کا اندازہ کرنا، ٹھیک ہے، ایک سے زیادہ معنی ہیں قدر کے، تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ قرآن کریم میں بار بار آئیں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی، پہلی آیت ہو گئی۔ نیکسٹ آیت کو دیکھتے ہیں، واہ اور ما کیا، ادراکا تو جانا یا تو سمجھا، اور اس کے لغوی معنوں میں بات آتی ہے پھل کا پکنا، جان لینا، کسی چیز کا اپنے وقت پر پہنچنا، اور فیوچر فارم میں یہ یدری کا ہوگا، اور یہ بھی قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پہ آئے گا، ٹھیک ہے، ادرا کا، یدری کا۔ اب یہاں پر پاسٹ ٹینس میں بات ہو رہی ہے، وما ادرا کا، یعنی تجھے کیا احساس یا تجھے کیا پتہ، یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں،
یعنی تجھے پتہ چلا، ادراک ہوا، احساس ہوا اس چیز کا. ما کیا لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر کیا ہے، شب قدر کیا چیز ہے، یعنی اس کی عظمت کیا ہے. یہ ایک طرح سے سوالی انداز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں. اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. لیلۃ القدر یعنی شب قدر جو ہے، رات جو ہے، قدر کی رات جو ہے، خیر کا جو ورڈ ہے یہ بہتر کے معنوں میں یہاں پر آ رہا ہے اس آیت میں، لیکن خیرات اس کی جمع ہے، یعنی نیکی، بھلائی، اچھے کام. ٹھیک ہے نا، یہ سارے الفاظ آئیں گے اس میں. خیرات کے کام جیسے ہم بولتے ہیں، تو یہ یہاں پہ آ رہا ہے بہتر، یہ بھی اس میں معنی ہے. بھلائی، بہتر، جو اچھے کام ہیں، گڈ ڈیڈز، اور بہتر ہونا. یہاں پہ کہ بہتر ہے، اچھی ہے. خیر من الف شہر، من حرف جارہ ہے، الفی ہزار، شہر مہینے. ٹھیک ہے، یہ ان کو آپ اسی طرح سمجھیں گے. تنزل الملائکہ، اب دیکھیے تنزل وہیں سے آ رہا ہے، نازلہ سے. ٹھیک ہے نا، نون زالا، نازلہ اترنا، یہ وہی اس کا ہے، بس تھوڑا سا اس کو وہ یوں کہہ لیں کہ وہ یہاں پر یہ فیوچر ٹینس میں آ رہا ہے. تنزل اور یہ مؤنث کے لیے ہے. ٹھیک ہے، تنزل الملائکہ فرشتوں کی یہ جمع ہے، تو اس لیے یہاں پر مؤنث کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے. یہ بھی گرامر کا ایک رول ہے. ٹھیک ہے، جو غیر عاقل ہے چیز، اس کے لیے اگر وہ جمع ہے یا جمع مکسر کے لیے یا جمع غیر عقل کی کوئی جمع ہے، تو اس کے لیے پھر مؤنث کا صیغہ استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ گرامر کا رول ہے، تو یہ مؤنث کا ہے. تنزل اترتی ہیں، ایک طرح سے اگر صحیح ترجمہ کیا جائے تو اترتی ہیں. ٹھیک ہے، تنزل الملائکۃ والروح یعنی فرشتے اور روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے. فیہا، فی اور ہا کو علیحدہ کر دیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا. فی میں، ہا جو ہے مؤنث کی، یہ بھی پرسنل پروناؤن ہے. ٹھیک ہے، یہ مؤنث کی طرف اس کا یہ ہے، مؤنث کی طرف جا رہا ہے یہ اشارہ. ہا پیچھے ہم نے جب انا انزلناہ دیکھی تھی نا، وہ مذکر کے لیے تھا، لیکن یہاں پر جو ہے یہ مؤنث کے لیے آ رہی ہے. ٹھیک ہے، فی ہا اس کی طرف اشارہ ہے، رات کی طرف. فی ہا اس رات میں، بِإِذْنِ اللہ کے اذن سے. اور اس ورڈ سے آگے بہت سارے ورڈز بنتے ہیں اذن سے. اذان بھی اسی سے ہی بنتا ہے. ٹھیک ہے، اور مؤذن اذان دینے والا. یہاں پر جو اذن ہے، یعنی یہاں پر پرمیشن کے معنوں میں آئے گا، اللہ کی مرضی سے، اللہ کی رضا سے، اس کی پرمیشن سے ہی ہوگا. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ یہ ہوتا ہے. رَبِّهِمْ پھر اسی طرح آپ رب اور ہم کو علیحدہ کر لیجئے. رَبِّهِمْ ان کا رب. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ان کے رب، یعنی ہم جو ہے پلورل کی فارم میں آ رہا ہے. ربہم یعنی ان کے رب کی مرضی سے یہ سب ہوتا ہے. من پریپوزیشن ہے، کل ام تمام، کل سارا کا سارا، امر کام. ٹھیک ہے، اس کو آپ اسی طرح یاد رکھیے. سلام سلام ہے، یعنی سلامتی ہے، امن ہے، پیس، یہ سارے معنی اس میں آئیں گے. سلام ہیا بھی پرسنل پروناؤن ہے اور یہ فیمینن کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب یہاں پر مؤنث سمائی ہے، کیونکہ رات جو ہے مؤنث سمائی ہے، جو سننے میں مؤنث آئے. ٹھیک ہے، ایکچوئل مؤنث نہیں. تو اب یہاں پر سلام ہیا یعنی کہ وہ اب ویسے اگر آپ ترجمہ دیکھیں گے تو وہ عورت بنتا ہے. ٹھیک ہے نا، ہیا شی. لیکن اب یہاں پہ مؤنث سمائی ہے رات، تو عربی میں بہت سارے ایسے ورڈز ہیں جن کو ہم مؤنث کے صیغے میں لیتے ہیں. وہ سننے میں مطلب مؤنث سمائی ہیں، سننے میں وہ مؤنث بولے جاتے ہیں، سننے میں اور بولنے میں. ٹھیک ہے، سلام ہیا وہ رات، ہیا وہ رات ہو گئی. حتیٰ یہاں تک کہ، ابھی اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، یہ تو بڑا آسان ہے. حتیٰ مطلع الفجر، مطلع طلع سے یہ روٹ ورڈ آ رہا ہے اس کے. ٹھیک ہے، تا لام عین، طالع ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، طلوع ہونا، سورج کا طلوع ہونا. طالع کا لغوی معنوں میں یہ بات آتی ہے آ جانا، کسی کا ظاہر ہو جانا. ٹھیک ہے، یہ عام عربی جو ہے نا، یہ اپنی زبان میں بھی یہ اس لفظ کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ آ گیا ہے، وہ آ گئی ہے. طالع وہ ظاہر ہوگی، وہ چیز ہو گیا، یہ کام. ٹھیک ہے، تو طالع کا مطلب ہے ظاہر ہو جانا، طلوع ہو جانا. ٹھیک ہے، حتیٰ مطلع الفجر. آخری لفظ کو دیکھتے ہیں، فجرہ.
فاجرہ کے روٹ ورڈز ہیں فا جیم را، فاجرہ، اور اس کے لغوی معنوں میں بات آتی ہے پانی بہانا، جاری کرنا، نالی نکالنا۔ اللہ الفجر یعنی اللہ کا صبح کر دینا، یہ بھی اس کے معنوں میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح مخالفت کرنا، تجاوز کرنا، یہ بھی اس کے معنوں میں ہے، یعنی حد سے بڑھنا، تجاوز کر جانا اور کسی ایک طرف کو جھک جانا، یہ سارے اس کے معنوں میں آئیں گے۔ لیکن یہاں پر جو بات ہو رہی ہے فجر یعنی اللہ کا صبح کر دینا، فجر ہو جانا۔ تو جی یہ رہی وضاحت سورۃ القدر کے الفاظ معانی کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔